الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ لالا عبدالقیوم صاحب آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں، حضور شفقت فرمائے، آگے تشریف لے آئیں۔ صوفی ارشد صاحب آپ کی بارگاہ میں بھی گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے کر آئیں، آگے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ۔ اس کی آواز تھوڑی کھول دیں باقی ٹھیک۔ اللہ رب العزت کے فضل و اس کی توفیق سے آج 26 مئی بروز بدھ یوم تشکر کے سلسلہ میں ہم یہاں پر لا نبی آبادی کانفرنس میں جلوہ فروز ہیں، جس میں کثیر علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مدنی، حضرت علامہ مولانا قاری محمد طارق قادری، حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا قادری صاحب اور دیگر مشاکان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ذرا بولو تو صحیح جا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، ہم انشاءاللہ 20-25 منٹ کے اندر اندر ہی اپنے موضوع کو کمپلیٹ کریں گے، تو لیکن آپ نے جاگنے کا ثبوت بھی دینا ہے، ذرا گج کے بولو نا ذرا۔ جی جشن ایسے نہیں منایا جاتا، ذرا کھل کے بولو ذرا۔ جی آج ہم عقیدہ ختم نبوت، آج 26 مئی یہ اسلام کے لیے بڑا ہی خوبصورت دن ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا اس دور میں جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ذلت کی موت مرا۔ سارے بولو الحمدللہ۔ جی آج ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر اس کانفرنس کو سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک بندہ ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے، جنت و دوزخ کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، اگرچہ وہ لاکھ سجدے کرے، اگرچہ وہ لاکھ عبادات کرے، اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں کہ اگر وہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے تقریباً 100 آیات کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔
اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 200 سے زائد احادیث وہ ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، آج کل کے دور میں مرزائی ایک اور بھی وار کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ سوشل میڈیا پر اکثر یہ بحث چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی حضور کو مانتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ آج قادیانی مسلمانوں کو پکڑ کے یہ کہتے ہیں جناب ہم بھی حضور کو مانتے ہیں، لیکن جیسے جو بندہ رب کی توحید کو مانے، قیامت، جنت و دوزخ کو مانے، قبر کو مانے، سب ضروریات دین کو مانے، اسی طرح اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بھی مانے، حضور کا نور بھی مانے، حضور کا علم غیب بھی مانے، حضور کی دیگر شانیں بھی مانے، حضور کی دیگر عظمتیں بھی مانے، حضور کی دیگر رفعتیں بھی مانے، حضور کے دیگر کمال بھی مانے، لیکن ایک تاجدار ختم نبوت نہ مانے، اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا، اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کو مکمل نہیں مانا۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے اپنے زمانہ میں ارشاد فرما دیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، فرمایا میری امت میں ان قریب کذابون ثلاثون، 30 جھوٹے میری امت میں پیدا ہوں گے، 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ ایک کذب ہے، ایک کاذب ہے، ایک تکذیب ہے، ایک کذاب ہے۔ فرمایا سب سے بڑے وہ جھوٹے ہوں گے، اس زمانے کے دجال ہوں گے۔ فرمایا 30 جھوٹے دنیا میں پیدا ہوں گے میری امت کے اندر۔ فرمایا کلہم، وہ جو 30 کے 30 ہوں گے وہ سارے کے سارے یزعم، یہی گمان کریں گے، یہی دعویٰ کریں گے انہو نبی، کہ معاذ اللہ کہ ہم اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں۔ لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے زمانے والو سن لو، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاران محبت، یہ حضور علیہ السلام کے نبوت کے برخلاف لوگوں نے دعویٰ کرنا حضور کے زمانے میں شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے جس نے دعویٰ کیا وہ اسود انسی نامی شخص تھا۔ پچھلی کانفرنس میں ہم نے مسلمہ کذاب کے بارے میں بتلایا تھا۔ اسود انسی یہ سب سے پہلا شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یمن کا رہنے والا، یمن پہ اس نے قبضہ کیا، یمن کے تخت پہ آ کر بیٹھا۔ اس کے پاس نہ مکاری کا ایک ہی رستہ تھا، اس نے ایک گدھا رکھا ہوا تھا، جو بھی اس کے پاس آتا نا اسے کہتا دیکھو جی میں تو معاذ اللہ کا نبی ہوں کہ میری بات تو جانور بھی مانتے ہیں۔ وہ گدھے کو کہتا کہ جناب سجدہ کرو، وہ سجدہ کرنے لگ جاتا۔ تماشا دکھا کر لوگوں کو تماشائی بنانا شروع کر دیا۔ یمن کے کچھ لوگ اس پر ایمان لانے لگے۔ یہ بات حضور علیہ السلام کو بذریعہ خط پہنچی۔ نبی کریم علیہ السلام نے خط کا جواب دیا، فرمایا یمن اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ لشکر کو تیار کریں اور اسود انسی کے خلاف نکلیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ رحمت للعالمین کہ جنہوں نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی تھی، ذرا بولو تو صحیح ہے، پتھر جنہوں نے مارے میرے آقا نے ان کو بھی دعائیں دی، جنہوں نے ظلم کیے حضور نے ان کو بھی دعائیں دی۔ حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم اس قدر کہ حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا پہنچے، حضور علیہ السلام نے انہیں بھی دعائیں دی۔ لیکن جب اس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جب اس کی بات پہنچی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لشکر تیار کرو، اس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ بات جب یمن تک پہنچی، اچھا یمن میں اس وقت نا ایک تابعی بزرگ رہتے تھے، انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن ابھی حضور کو نہیں دیکھا تھا، حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے۔ ابو مسلم خولانی ان کا نام تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی تبلیغ کیا کرتے تھے،
اسود انسی کے خلاف تبلیغ کیا کرتے تھے، سرکار کی ختم نبوت کا پرچار کیا کرتے تھے۔ ذرا سارے بولو نا یار، نہیں خوش ہو کے نہیں بول رہے، یہ پیچھے والے لوگ بھی بول رہے ہیں یار۔ جی ہم سارے جشن منا رہے ہیں، ہم سارے سرکار کی خوشی میں آئے ہیں، ذرا سارے گج وج کے بولو۔ حضرت امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پتہ چلا نا اسود انسی کو، اسود انسی نے اپنے پاس بلایا۔ اسود انسی نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ کہا ہاں میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اسود انسی کہنے لگا بتا میری نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی آج مسجد کے سپیکر بچانے کے لیے لوگ لبیک کا نعرہ چھوڑ بیٹھے ہیں، آج ہتھ کڑیوں سے بچنے کے لیے لوگ رخصت کی راہیں اختیار کرنا شروع کر دی ہیں، آج قید و بند کی زندگی کو چھوڑ کر، حالانکہ انہیں کیا پتا یہ جو قید و بند کی زندگی ہوتی ہے یہ تربیت کی زندگی ہوتی ہے، یہ تربیت کی زندگی ہوتی ہے۔ مجاہد کے لیے لازم ہے وہ قید و بند کی زندگی میں رہے، جب تک قید و بند کی زندگی بسر نہیں کرے گا وہ لوہے کی طرح فواد نہیں بن سکتا۔ فولاد بننے کے لیے یہ ساری راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خیر آج ان قید و بند کی زندگی سے ہم ڈر گئے، آج ان ہتھ کڑیوں سے ہم ڈر گئے، آج اپنی نوکریوں کے ذریعے اپنے ذریعے معاش کی وجہ سے ہم ڈر کے بیٹھ گئے۔ لیکن امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکابر بزرگ ہمیں کیا درس دینے لگے۔ سامنے اسود انسی کھڑا ہے اور پوچھتا ہے بتا میری نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ امام ابو مسلم خولانی کہتے بتا تو کیا بکواس کر رہا ہے، کیا بکواس کرتا ہے، میں تو تیری بات ہی نہیں سنتا۔ کہا بتاؤ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے میں کل بھی حضور کا غلام تھا، میں آج بھی حضور کا غلام ہوں، میں کل بھی حضور کا غلام تھا، میں آج بھی حضور کا غلام ہوں۔ حضرت امام ابو مسلم خولانی پھر دوسری بار پوچھا گیا، دوسری بار بھی یہی کہا تو کیا بکواس کرتا ہے؟ جب حضور کی بات آتی ہے تو غلام گج کے بولتا ہے میں کل بھی حضور کا غلام تھا، میں آج بھی حضور کا غلام ہوں۔ یہ ابو اسود انسی پھر پوچھتا ہے اور پھر آپ یہی ارشاد فرماتے ہیں تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے پھر وہ سینہ تان کے کہتے ہیں، پھر وہ گرج کے کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جو لی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ پھر گج وج کے کہتے ہیں میں کل بھی حضور کا غلام تھا، میں آج بھی حضور کا غلام ہوں۔ اسود انسی آگ کو جلاتا ہے، شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، اسود انسی اس آگ کے اندر جناب حضرت امام ابو مسلم خولانی کو ڈالنے لگتا ہے۔ جیسے ہی آپ آگ کے اندر جاتے ہیں آگ گلزار ہو جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج کوئی سچے دل سے نکلے تو صحیح، آگ گلزار ہو جاتی ہے۔ امام ابو مسلم خولانی جب مجمع نے دیکھا کہ یہ حالات ہیں، کسی نے اسود انسی سے کہا کہ اس ابو مسلم خولانی کو یہاں سے نکال دو۔ آپ نے گھوڑے پر سواری اختیار کی اور جناب مدینہ المنورہ پہنچے۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے نا تو مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو چکا تھا۔ امام ابو مسلم خولانی مسجد نبوی شریف میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مکے جاؤ مکے جاؤ مکے جاؤ، مدینے کیا کرنے جاتے ہو؟ امام ابو مسلم خولانی وہ ہے جس کے لیے رب اپنی آگ کو گلزار کر دیتا ہے، رب اپنی آگ کو گلزار کر دیتا ہے۔ وہ مرد کلندر جب یمن سے چلتا ہے پہلے مدینہ المنورہ میں آتا ہے۔ پتہ چلا غلام جب گھر سے چلتے ہیں تو تڑپ مدینے کی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی حلیے کو دیکھا کہنے لگے لگتا ہے یمن سے آئے ہو۔ کہا جی میں یمن سے آیا ہوں۔ اب یہ واقعہ یمن میں ہوا، مدینہ المنورہ میں اس کی کوئی خبر نہ پہنچی۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا نا یمن سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی حضرت میں یمن سے آیا ہوں۔ آپ کہنے لگے پھر وہ غلام کی بات تو سنا، بتا تو صحیح اس کے حالات کیسے ہیں، بتا تو صحیح جس کے لیے میرے رب نے اپنی آگ کو گلزار کیا تھا۔
بتا تو صحیح جو ختم نبوت کا پہرے دار بنا تھا، بتا تو صحیح جو حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ میں کود گیا تھا، بتا اس کے حالات کیسے ہیں۔ سنا نا تو آپ کی ابو مسلم خولانی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، چمک آ گئی، کہنے لگے حضرت وہ بڑے خوش ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، بڑے ہی اچھے حالات سے گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اتنا سنا نا، اتنا سنا، یہ واقعہ یمن میں ہوا، عمر مدینے میں تھے، یہ واقعہ یمن میں ہوا، عمر مدینے میں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یارو سوچو تو صحیح، جس محمد کی عمر کے علم کی یہ شان ہے، یمن میں ہونے والے واقعے کو اگر وہ مدینے میں بیٹھ کر جان سکتے ہیں تو سوچو پھر عمر کے محمد کے عالم کیا ہوگا، پھر میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ کہا بتا تو صحیح اے اس کے حالات کیسے ہیں، کہ حضرت وہ بڑے خوشی سے ہے، بڑے خوشی سے ہے، بڑی خوشی سے ہے، بڑے اچھے حالات گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جب آنکھوں کی چمک دیکھی، چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، لالیوں کو پھوٹتا ہوا دیکھا، کہنے لگے مجھے سچ بتا، کیا تو ابو مسلم خولانی نہیں، کیا تو ہی وہ غلام نہیں؟ کہنے لگا حضور میں ہی وہ غلام ہوں، میں ہی وہ غلام ہوں۔ ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور جلدی سے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس لاتے ہیں۔ ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ایک طرف عمر بن خطاب بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ آج سارے سامنے بیٹھو گے، لیکن ابو بکر کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ ابو مسلم خولانی بیٹھے گا، وہ ابو مسلم خولانی بیٹھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے جب ان حالات کو دیکھا تھا نا تو آپ نے بھی کہا تھا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہی وہ ابو مسلم خولانی تھے، یہی وہ ابو مسلم خولانی تھے۔ جب کسی لشکر میں جاتے نا، لشکر میں جاتے، دریا کو عبور کرنا ہوتا، دریا کو عبور کرنا ہوتا، سارا لشکر پیچھے ہوتا، آپ سب سے آگے ہوتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امام ابو مسلم خولانی سے کہا جاتا دریا عبور کرنا ہے، حضرت آگے آئے، آگے آ جاتے، گھوڑے کو لگام داغاتے اور کہتے میرے پیچھے آتے چلے جاؤ، دریا کو پار کر لیں گے، دریا کو پار کر لیں گے۔ جب دریا کو پار کر لیتے نا اور پھر دوسرے کنارے جا کر کہا کرتے تھے بتاؤ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں رہ گئی۔ ایک دن نا ایک غلام کہنے لگا، ایک دن ایک مجاہد کہنے لگا، ایک دن ایک فوجی نے نا اچانک سے اپنا کوئی پیالہ دریا میں گرا دیا۔ حضرت امام ابو مسلم خولانی دریا کو عبور کرتے ہیں اور عبور کرنے کے بعد فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کسی کی کوئی چیز تو دریا میں نہیں رہ گئی۔ اتنے میں ایک مجاہد کہنے لگا حضرت میرا پیالہ گر گیا ہے۔ امام ابو مسلم دریا کے پاس آتے ہیں اور فرماتے دریا میرے مجاہد کا پیالہ واپس کر، اے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دریا وہ چیز واپس کر، پیالہ واپس کر۔ اتنے کہنے کی دیر تھی، امام ابو مسلم خولانی کے کہنے پہ پیالہ سامنے حاضر ہوتا ہے، تیرتا ہوا سامنے آتا ہے، تیرتا ہوا سامنے آتا ہے۔ تو پھر کہنے دو نا یارو، کہنے دو نا یارو، جو غلام حضور کی عزت پہ اپنی جانوں کو فدا کرتے ہیں اللہ انہیں یہ عزتیں عطا کرتا ہے، اور جس محمد کے نام پہ سب قربان ہوتے ہیں اللہ نے اس نبی کو کتنا مقام دیا ہوگا۔ نہیں بولے نہیں یار، بولے نہیں۔ چلو قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ ابو مسلم خولانی اسود انسی 3 سے 4 ماہ تک رہا۔ فیروز نامی صحابی تھے، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ یمن پہ پھر اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ آج نہ لوگ ختم نبوت کے نام پر کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ ختم نبوت کے نام پر آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا نہ توحید کو کوئی دبا سکتا ہے، نہ رب کی توحید کو کوئی دبا سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی رسالت کو کوئی دبا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو توحید ہے نا، توحید اللہ نے عالم ارواح کے اندر 2 جلسے کیے تھے، 2 جلسے کیے۔ ایک جلسہ وہ تھا جس میں ہر عام و خاص کو بلایا گیا، ایک جلسہ وہ تھا جس میں نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، جس میں پیغمبر بھی تھے، فرشتے بھی تھے، جس میں مسلم بھی تھے، جس میں کافر بھی تھے، جس میں منافق بھی تھے، جس میں فاسق بھی تھے، جس میں فاجر بھی تھے، اور ہر شخص کی روح وہاں پہ موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے وہاں پہ خطاب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
اب رب جلیل کی آواز کے سامنے سب خاموش ہیں، کسی کی آواز نہیں نکل رہی، جواب دے تو کیا جواب دیں؟ اتنے میں میرے مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اتنے میں میرے مصطفیٰ کی زبان جنبش میں آتی ہے، وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں بلا مالک کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ یہ الفاظ کہتے ہیں اور جس نے کلمہ پڑھنا تھا سب کی زبانوں پہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، سب کی زبانوں پہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ جب میں یہ قرآن کی تفاسیر پڑھتا ہوں نا تو پھر میں کہتا ہوں یارو پھر ہمیں کہنا پڑے گا جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے، جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ ہمیں رحمتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہیں، برکتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہیں، عزتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہیں۔ ماں کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، باپ کو رفعت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، بھائی کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، بہن کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملی، بیٹی کو زندہ رہنے کا حق ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا، قرآن کے پارے ملے مصطفیٰ کے صدقے ملے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ملے، اتنے اصحاب ملے مصطفیٰ کے صدقے میں ملے، ہمیں اہل بیت پاک ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملے۔ یاران محبت شب معراج ملتی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملتی ہے، شب برات ملتی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملتی ہے، شب قدر ملتی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملتی ہے۔ دو رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، 1000 راتوں سے بہتر اللہ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام ملتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا ہے، تو پھر کہنے دو سب کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ ارے خدا بھی ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ قالوا بلا، کیوں نہیں مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک جلسہ یہ تھا اور ایک جلسہ ختم نبوت کا بھی تھا، ایک جلسہ ختم نبوت کا بھی تھا۔ جس کام کی ابتدا میں کروں اسے تو کوئی روک سکتا ہے، جس کام کی ابتدا آپ کریں اسے تو کوئی روک سکتا ہے، لیکن جس کام کی ابتدا خدا کرے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ایک جلسہ ختم نبوت کا تھا، ایک جلسہ آمد مصطفیٰ کا تھا۔ وہ کون سا جلسہ؟ وہ بڑا خاص جلسہ تھا، ذرا بولو تو صحیح، وہ بڑا خاص جلسہ تھا۔ تیسرا سپارہ، رب نے جو خطاب کی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا اور جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے وعدہ لیا، اللہ نے نبیوں سے، ذرا بولو تو صحیح، یا رسول اللہ، نبیوں سے وعدہ لیا۔ یہ بات توجہ، بڑی توجہ کے ساتھ اس آیت کو سننا ہے، الفاظ کی طرف غور کرنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، لفظ کیا ہے؟ نبیین۔ علماء موجود ہیں، یہ نبیون کی جمع ہے، سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، امامت بھی ملے گی، خلافت بھی ملے گی، شرافت بھی ملے گی، طہارت بھی ملے گی، کتاب بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، نعمت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا۔ لفظوں کی طرف غور، علماء موجود ہیں، رسول دو پیش، مطلب ایک رسول۔ اب کوئی کہتا ہے وہ نبی، کوئی کہتا ہے وہ نبی، کوئی کہتا ہے وہ نبی، لیکن قرآن نے معاملے کو حل کر کے رکھ دیا۔ ارے وہ سارے نبی بن کے دنیا میں آئے جو وہاں موجود تھے۔ توجہ میری طرف، جو اس جلسے میں موجود تھے وہ سارے کے سارے پیغمبر بن کر آئے، لیکن پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، سارے نبیوں کے بعد ایک رسول نے آنا ہے، سارے نبیوں کے بعد ایک رسول نے آنا ہے۔ توجہ میری طرف، ختم نبوت کی دلیل قرآن سے، ثم جاءکم رسول، سارے نبی پہلے آئیں گے، ایک نبی بعد میں آئے گا۔
سارے نبی پہلے آئیں گے، ایک نبی بعد میں آئے گا۔ وہ کیسا ہوگا؟ مصدق لما معکم، وہ سب کی تصدیق کرے گا۔ وہ کیسا نبی ہوگا؟ وہ سب کی، ذرا بولو میرے ساتھ یار، تصدیق کرے گا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، بات سمجھانی ہے اس بات کو۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب، سارے نبی پہلے آئیں گے، ایک رسول بعد میں آئے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی کوئی بات یہ کہہ دے جناب ہم جسے نبی مانتے ہیں وہ آخری ہے، اللہ نے فرمایا نا ایک رسول بعد میں آئے گا۔ اگر کوئی یہ کہے جناب وہ کانا معاذ اللہ اس کے اوپر یہ باتیں فٹ کرتا رہے، تو ہم پھر یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمام نبیوں کے کلموں کو اٹھاؤ۔ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، تمام نبیوں کے کلموں کو اٹھاؤ۔ جس نبی کا کلمہ رسول اللہ ہوگا وہ آخری رسول ہوگا۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، تمام نبیوں کے کلموں کو اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے تو آپ کی امت کلمہ پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ یونس صادق اللہ۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، 313 رسول آئے، مالک اس رسول سے مراد کون سا رسول ہے؟ فرمایا سارے کلمے چیک کر لینا، جس نبی کے کلمے میں رسول آ جاتا ہے وہ آخری رسول ہوگا۔ ہم نے سارے کلموں کو چیک کیا، کوئی آدم صفی اللہ آیا، کوئی نبی اللہ آیا، کوئی جناب شبیح اللہ آیا، کوئی کلیم اللہ آیا، کوئی خلیل اللہ آیا۔ جب آمینہ کا لال آیا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ رب نے فرمایا اے محبوب تیری امت نبی اللہ نہیں پڑھے گی، شبیح اللہ نہیں پڑھے گی، کلیم اللہ نہیں پڑھے گی، خلیل اللہ نہیں پڑھے گی، صدیق اللہ نہیں پڑھے گی، صادق اللہ نہیں پڑھے گی۔ تیری امت اگر پڑھے گی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گی، محمد الرسول اللہ پڑھے گی، کیونکہ ثم جاءکم رسول، جس کا کلمے میں رسول ہوگا وہ آخری رسول ہوگا، وہ آخری پیغمبر ہوگا۔ تو یاران محبت، یاران محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، آخری پیغمبر بن کر آئے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ایک اور بھی دلیل عقلی دیتا چلا جاتا ہوں۔ ہر نبی نہ ہر نبی اپنے ماں بعد نبی کا پیغام سناتا ہے۔ ہر نبی اپنے بعد والے نبی کو ڈومینیٹ کرتا ہے، ہر نبی اپنے بعد والے آنے والے نبی کی باتیں بتاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی امت کو اکٹھا کیا، حضرت شیش کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے بعد یہ نبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں کہا اسماعیل میرے بعد یہ نبی۔ حضرت یعقوب نے کہا یوسف میرے بعد یہ نبی۔ تمام نبی، جو پچھلا نبی ہوتا ہے وہ آنے والے نبی کی خبر دیتا ہے، جو پہلے والا نبی ہوتا ہے وہ آنے والے نبی کی خبر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی، جب عیسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت قریب آنے لگا آپ نے بھی امت کو اکٹھا کر لیا۔ 28ویں سپارے میں رب نے وہ تقریر کو بیان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساری امت کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ہر آنے والا نبی اگلے نبی، ہر پچھلا نبی آنے والے نبی کی خبر دیتا ہے، آنے والے نبی کی خبر دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا خبر دی ہے؟ ہر پچھلا نبی آنے والے نبی کی خبر دیتا ہے، لیکن میرے آقا نے کیا خبر دی؟ میرے آقا نے یہ خبر دی، فرمایا میرے بعد 40 سال تک میری خلافت رہے گی، فرمایا میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، فرمایا میرے ظاہری زندگی کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ چلے گا، فرمایا اس کے بعد جو زمانہ ہوگا وہ بھی بہترین زمانہ ہوگا، اس کے بعد جو زمانہ ہوگا وہ بھی بہترین زمانہ ہوگا، فرمایا میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو
सुरैया सितारे से भी इल्म को उठाकर कायनात में लेकर आएगा, जिसे इमाम आज़म अबू हनीफा ज़माना कहता है। फरमाए मेरे मन में मेरे ज़ाहरी विसाल के बाद एक वो भी शख्स आएगा जो अली का बेटा होगा। ए फलां सहाबी तुझसे मुलाकात होगी, जब मुलाकात होगी तो मेरा भी सलाम कह देना, मेरा भी सलाम कह देना। उसको, उस हस्ती को ज़माना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहता है, अरे अरे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या खबर दी? फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा आएंगे। फरमाया एक वो शख्स भी आएगा जो मेराज की रात जिसकी रूह मेरे साथ चलती रही है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी आएगा। फरमाया मेरी उम्मत में बड़े बड़े औलिया भी आएंगे, बड़े बड़े सुलहा भी आएंगे, बड़े बड़े कुदमा भी आएंगे, बड़े बड़े विलायत सुगरा के मालिक भी आएंगे, बड़े बड़े वलायत कुबरा के मालिक भी आएंगे, बड़े बड़े कुतब भी आएंगे, बड़े बड़े अब्दाल भी आएंगे, बड़े बड़े इरशाद भी आएंगे। फरमाया मेरी उम्मत के अंदर बड़े बड़े हसीन लोग भी आएंगे, बड़े बड़े अहले इल्म भी आएंगे, बड़े बड़े विलायत के ताजदार भी आएंगे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर सदी की खबर दी, हर ज़माने की खबर दी, यहाँ तक कि मेरे आका ने फरमाया मेरा एक बेटा इमाम महदी भी आएगा जो हसन की औलाद से होगा। फरमाया उसके लश्कर भी होगा, उसका लश्कर घोड़ों पर भी होगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हर ज़माने की खबर दी, हर ज़माने की खबर दी। हर पिछला नबी आने वाले नबी की खबर देता है, लेकिन मेरे नबी ने हर ज़माने की खबर देते हुए ये भी बतलाया है मेरे बाद जो नबूवत का दावा करे वो झूठा है, मेरे बाद जो नबूवत का दावा करे वो झूठा है, मेरे बाद जो नबूवत का दावा करे वो। अच्छा, फिर सरकार ने फरमाया कज़्ज़ाबूना, फरमाया कज़्ज़ाबूना, बोलो सारे। सारे हाथों को बुलंद करके ला नबी आबादी, 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 ला नबी आबादी। फरमाया हर नबी आने वाले नबी की खबर देता है, आने वाले नबी की खबर देता है, लेकिन मेरे आका के खुतबों को उठाओ, मेरे आका के हज्जतुल विदा के खुतबे को उठा लो, मेरे आका के ज़ाहरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को उठा लो, मेरे आका की वसीयतों को उठा लो, मेरे आका के हरम को उठा लो, मेरे आका की मदनी ज़िंदगी को उठा लो, मेरे आका के बदर की ज़िंदगी को उठा लो, मेरे आका के ओहद के मैदान की ज़िंदगी को उठा लो। मेरे आका की सीरत का किरदार बताता है, मेरे आका का हर हर लम्हा बताता है। ला नबी आबादी, मेरे आका का हर सहाबी बताता है ला नबी आबादी। जरा बोलो तो सही यार। मेरे आका का हर सहाबी बताता है, मेरे आका का हर सहाबी बताता है, मेरे आका की उम्मत का हर वली बताता है, मेरे आका की उम्मत का हर आलिम बताता है, मेरे आका की उम्मत का हर गुलाम बताता है, मेरे आका की उम्मत का हर गुलाम बताता है, मेरे आका का हर आशिक बताता है। जी जी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद कोई भी नबी नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया। आज 26 तारीख़ 26 मई, ये वो दिन है मिर्ज़ा कादियानी, और इसका हिसाब लगाओ। मेरे आका ने फरमाया कज़्ज़ाबूना, उलमा मौजूद है, एक काज़िब होता है, एक कज़्ज़ाब होता है, बहुत बड़ा झूठा। और जो काज़िब हो ना, अल्लाह उसके बारे में क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो काज़िब है उस पर अल्लाह की लानत है। और सोचो जो कज़्ज़ाब होगा, कज़्ज़ाब होगा मिर्ज़ा कादियानी, इसको हम ही नहीं बल्कि रब का कुरान भी कहता है कायनात का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है, सबसे बड़ा वो लानती है, सबसे बड़ा वो जी जी, सबसे बड़ा वो, सबसे बड़ा वो, हाँ वो कहते हैं बेशुमार बेशुमार बेशुमार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मेरे बाद कोई भी अल्लाह का नबी नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल बन कर आया, अल्लाह का आखिरी रसूल। मिर्ज़ा कादियानी, इसको बड़ा शौक़ था पेशन गोइयाँ करने का, बड़ा शौक़ था इसे। इसके झूठ का अंदाज़ा आप इसकी कब्र से लगा लें। कभी आपने इसकी कब्र की तख्ती को देखा हो
کوئی بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، اس کی تاریخ پیدائش اس کی قبر کی تختی پہ لکھی جاتی ہے، لیکن اس کی قبر کی تختی پہ تاریخ پیدائش نہیں لکھی گئی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے اپنے زمانے میں دعویٰ کیا تھا کہ میری عمر 80 سال ہوگی، میری عمر 80 سال ہوگی، لیکن اس کی تاریخ پیدائش کے حساب سے 70 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، 70 سال بھی اس کے پورے نہیں ہوئے تھے کہ مر گیا تھا۔ اور پھر دوسری بات، مرا کہاں تھا؟ اپنے پخانہ گاہ میں اور لیٹرین میں پخانہ کرتے ہوئے۔ جب مرا تھا تو پخانے میں اس کا منہ تھا، پخانے میں اس کا منہ تھا، اور اپنی زندگی میں کیا دعوے کرتا تھا؟ کہتا تھا معاذ اللہ میں مکے مدینے میں مروں گا، کہتا تھا میں مکے مدینے میں مروں گا، لیکن میرے رب کا حرم بھی بڑا پاکیزہ ہے، میرے مصطفیٰ کا مدینہ بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ ایک بار بھی اپنی زندگی میں نہ مکہ جا سکا نہ مدینہ جا سکا، نہ مکے جا سکا نہ مدینے جا سکا۔ کہتا تھا میری موت مکے اور مدینے میں ہوگی، لیکن اللہ نے کیسی شان ہے میرے رب کی اور مصطفیٰ کی عزت کی کیسے حفاظت فرمائی۔ یہ نہ مکے جا سکا نہ مدینے جا سکا، مرا تو اپنے پخانے میں گر کے مرا تھا، اپنے ہی پخانے میں گر کے مرا تھا۔ تو یاران محبت، آج کا دن یہ وہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے اس گستاخ کو، اس دشمن کو نشت و نبوس کیا اور ذلت کی موت مارا، ذلت کی موت مارا۔ یہ رب کی حکمت میں سے حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی حکمتوں میں سے۔ اب نہ یہ سوچتے ہیں، آج کے اس زمانے میں بھی بڑے گستاخ ایسے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ اب ابابیلے کدھر ہیں، اب تیرے اسلامی لشکر کدھر ہیں۔ ہم سوچتے ہیں مالک اب ہمیں تو طاقت دے، ہم ان کو نشت و نابود کر دیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ جو گستاخ رسول ہیں آج زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی، یہ اندر کیوں نہیں دھنس جاتے، ان پہ زلزلے کیوں نہیں آ جاتے، ان پہ طوفان برپا کیوں نہیں ہو جاتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں انسان تیری عقل چھوٹی ہے، تیری عقل، تیری سوچ، تیری حکمت چھوٹی ہے، لیکن رب کی حکمت بڑی ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہو اور آسانی سے مر جائے، رب یہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کا جو گستاخ ہے وہ ذلت کی موت مرے، وہ ذلت کی موت مرے، تاکہ قیامت تک وہ نشان عبرت رہے۔ قیامت تک یہ مرزا قادیانی اگر کوئی اس کو مار دیتا، کوئی تغمہ اس کو مل جاتا، کوئی یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، کہانی ختم ہو جاتی، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل کرنا تھا تو قیامت تک کرنا تھا، قیامت تک کرنا تھا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس کو ایسی جگہ پر، ایسے ٹھکانے پر اس کو موت دی ہے کہ قیامت تک یہ بدترین نشانہ بنتا رہے گا، بدترین نشانہ بنتا رہے گا۔ تو یاران محبت، یہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، ہمیں اس عقیدے پر پہرا دینا ہے۔ آج کسی بھی رخصت کی راہوں پہ نہ چلو، آج بھی جناب یہ کسی بھی چیز سے نہ ڈرو، یہ یاد رکھنا یہ زندگی چلی جانی ہے، یہ زندگی چلی جانی ہے، یہ پتہ نہیں کس وقت یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یہ کرونا کی زندگی یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یارو اگلی سانس لینا بھی ہے یا نہیں لینی، لیکن کیوں نہ ہم گج بج کے حضور کا نام لے لیں، کیوں نہ ہم حضور کا نام گج بج کے لے لیں، کیوں نہ ہم حضور کی ختم نبوت پہ پہرا گج بج کے لگائیں، کیوں نہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ گج بج کے لگائیں۔ کہ ہم کیوں دنیا کی طاقت کو دیکھیں، کیوں ہم ان حکمرانوں کو دیکھیں، کیوں ہم ان سیاستدانوں کو دیکھیں، کیوں ہم جناب ان قید و بند کی زندگیوں کو دیکھیں۔ ہم نے دیکھنا ہے تو بس دامن مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے تو دامن مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اصلاح نبی آبادی کانفرنس میں اعلان کرتے ہیں ہم ایک فاؤنڈیشن کے، جس کا میں نے اعلان 7 ستمبر والے کانفرنس میں کیا تھا، دعوت اتحاد فاؤنڈیشن۔ آج کی اس کانفرنس کے توسل سے عقیدہ ختم نبوت آگاہی مہم کی ابتدا کریں گے ہم۔ آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ مرزائیوں کے بارے میں پاکستان کا قانون کیا ہے۔ انشاءاللہ اس قانون اور عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی کے لیے ہم مہم کا آغاز کریں گے۔ اس کے لیے لا نبی بعدی کورس کی ابتدا کریں گے 16 ذو الحجہ، انشاءاللہ 16 ذی الحجہ لا نبی بعدی کورس کی ابتدا کریں گے۔
جگہ انشاءاللہ جلد اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اس میں میں سبھی کو دعوت دوں گا کہ اس کورس میں شامل ہو جائیں، اس کورس میں شامل ہو جائیں۔ اس کورس میں کیا ہوگا؟ عقیدہ ختم نبوت، اس پر احادیث، قرآنی آیات، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام میں کتنا اہم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور مرزائی آج جو چند باتیں لے کر ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری ہم کوشش کریں گے کہ ایک مبلغ تیار کریں، اور وہ مبلغ کوئی عام مبلغ نہ ہو، بلکہ وہ مبلغ ہوگا تو مبلغ ختم نبوت ہوگا، وہ مبلغ، میں سب کو دعوت دیتا ہوں وہ اس کورس میں شامل ہو جائے۔ 16 ذی الحجہ کو اس کورس کی ہم ابتدا کریں گے، مبلغین کو ہم تیار کریں گے، اور جو ہم نے مہم کو چلایا ہوا ہے، قادیانیوں کی جو کمپنیاں ہیں اس کا بائیکاٹ، بالخصوص شیزان کمپنی، بتاؤ سارے بائیکاٹ کرو گے؟ سارے بائیکاٹ کرو گے؟ جو نہیں کرنا چاہتا وہ ہاتھ نہ اٹھائے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں۔ شیزان کمپنی ہو، قادیانیوں کی کوئی کمپنی ہو، ہم سب کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم قادیانیوں کی ساری کمپنیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہم نہیں، میں نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک بھی پیسہ حضور کی ختم نبوت کے مخالف لگے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے منافع کما کر، ہم سے نفع کما کر وہ جناب ختم نبوت کے مخالف جو ہے کام کرتے رہے۔ ہمارا جتنا بھی پیسہ وہ ختم نبوت کے لیے لگے گا، ہمارا جتنا بھی پیسہ وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لگے گا، ہمارا جتنا بھی پیسہ ہے ہم اپنا سارا پیسہ حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے لگائیں گے۔ ہم مرزائیوں کو نہیں، ہم اسرائیلیوں کو نہیں، ہم دشمنان اسلام کو نہیں، بلکہ ہم دوستان اسلام کو پیش کریں گے۔ ہم نے اس مہم کا آغاز کیا، اس کی بھی آگاہی کے طور پہ ہم مبلغین کو تیار کریں گے، اور وہ دکان ہر جگہ، ہر قریہ بستی میں جا کر لوگوں کو دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس کورس میں سب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کورس میں شامل ہو جائے، اور انشاءاللہ ہر محلے میں ہم ایک ٹیم کا آغاز کریں گے، ایک ٹیم کا آغاز کریں گے۔ آج جگہ جگہ یہ بات مل رہی ہے کہ ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو جناب پرچہ کاٹ دیا گیا، ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو وہ فلان جناب آ کر گھر میں زد و کوب کر گئے۔ ہم ہر محلے میں ایک ٹیم تشکیل دیں گے کہ جو اپنے محلے کے اندر یہ نظر رکھے گی، کسی سکول، کسی کالج، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی گھر، کسی بھی جگہ اگر کوئی ختم نبوت کے مخالف کام کرتا ہوگا، انشاءاللہ ہماری ٹیم، ہم سب مل کر ان کو اچھی طرح سبق سکھائیں گے۔ ہر محلے میں ہم اپنی ایک ٹیم کو تشکیل دیں گے جو ہر وقت خیال رکھیں گے۔ آج یہ بیکن سکول جو طرح طرح کے سوالات کر کے حضور علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے گردنوں سے ہم دبوچ لیں گے انشاءاللہ۔ تمام نوجوانان اسلام ہر ایک کو میں کہوں گا یار اس مہم میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے 24 گھنٹوں میں سے میں آپ سے صرف 15 منٹ مانگتا ہوں، آپ کے 24 گھنٹوں میں سے آپ سے 15 منٹ مانگتا ہوں۔ یہ 15 منٹ حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کر کے جانا۔ 24 گھنٹوں میں 15 منٹ اپنی زندگی میں، بس صبح دو، شام دو، جس وقت آپ دے سکتے ہیں، 15 منٹ آپ نے ختم نبوت کے کام کے لیے لگانے ہیں۔ یہ سب عہد کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی کے 15 منٹ ہم جہاں بھی ہوں گے ختم نبوت کا کام کریں گے۔ میں آپ سے 24 گھنٹے نہیں مانگ رہا، صرف 15 منٹ مانگ رہا ہوں، اور کام بھی بڑا آسان ہے۔ آپ نے بس 15 منٹ اس میں لگانے ہیں۔ آپ یہ کورس کریں گے انشاءاللہ، جو لوگ سوال کرتے ہیں اس کے بھی جوابات سکھائے جائیں گے۔ آپ دکان پہ جائیں، اپنے کسی بھی عزیز کے پاس جائیں، اسے کو یار تھوڑے پیسے کما لے، تھوڑے پیسے کما لے لیکن شیطان نہ پی، بس اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے۔ اب کہیں بھی جائیں 15 منٹ بس اپنی زندگی میں سے، 15 منٹ بھی نہیں، ضروری ہے آپ کے اور کام بھی، چلو 5 منٹ لگا لو۔ ایک دکاندار کو تو ہم دعوت دے سکتے ہیں نا، ایک دکاندار کو اگر ہم ایک مہینے میں ایک دکاندار کو جا کر یہ دعوت دیں گے، ہمارا کام ہے دعوت دینا، اس کے جوس اٹھا کر، اس کی کیچپیں اٹھا کر، اس کے اچار شیزان کمپنی کے پروڈکٹ اٹھا کر وہ توڑ پھوڑ نہیں ہم نے کرنی۔ ہمارا کام ہے جا کر ختم نبوت کی دعوت دینا۔ ہمارا کام ہے حضور علیہ السلام کے جو گستاخ ہیں ان کو کمزور کرنے کی دعوت دینا۔ ہمارا کام ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لوگوں کو دعوت دینا۔
ہم ایک دکان، اگر 30 دن ہیں تو 30 دکانیں ہمارے محلے کی ایسی ہیں جہاں تک ہم نے ختم نبوت کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ 5 منٹ آپ کے قیامت کے دن اس کا مول پڑے گا۔ دنیا میں اس کا کوئی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں اس کا تحفے تحائف دے سکتا۔ انشاءاللہ یہ کل قیامت کے دن میرا یہ ایمان ہے جو اپنی زندگی میں یہ کام کر کے جائے گا، ختم نبوت کے لیے 5 منٹ یہ دے کر جائے گا، انشاءاللہ آمینہ کے لال کل خود حضور اسے اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ختم نبوت کا یہ کام سب نے کرنا ہے اپنی زندگیوں میں سے۔ اور ایک بات یہ بھی کرتا جاؤں، میں جو سنی تنظیمات ہے، یہ پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں ایک ملت ہونا چاہیے۔ میں تمام سنی تنظیمات کے سربراہان کو بھی کہتا ہوں، مجھے نا سوشل میڈیا پہ یہ خبریں نظر آتی ہیں، جی وہ فلاں تحریک جناب وہ فلسطین میں مدد کر رہی ہے، فلاں تحریک وہ مدد کر رہی ہے۔ بھائی فلسطین میں تحریک نہیں، فلسطین میں ایسا بورڈ لگنا چاہیے کہ اہل سنت وہاں پہ مدد کر رہی ہے۔ میں ساری سنی تنظیموں سے کہتا ہوں، ایک پلیٹ فارم فلسطین کے لیے بنا لو، ایک پلیٹ فارم جہاں پہ ساری تنظیمیں اپنی امداد جمع کروائیں اور وہ بیک وقت فلسطین میں پہنچے۔ اب دیکھیں نا، 10 بندے بھوکے بیٹھے ہوں، 10 بندے بھوکے بیٹھے ہیں، ایک بندہ 5 روٹیاں لے کر آتا ہے، دوسرا بندہ وہ بھی 5 روٹیاں 10 منٹ کے بعد لے کر آتا ہے، جس نے 5 کھا لی ہیں وہ دوسری 5 بھی اسی کو مل جائیں گی۔ جب یہ 10 پہنچیں گی تو 10 کے پیٹ بھر جائیں گے۔ کیوں نہ ہم ساری سنی تنظیمیں مل کر کام کریں؟ فلسطین وہاں کے مسلمان ہماری امداد کے منتظر ہیں، ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ میں ساری سنی تنظیموں سے کہتا ہوں کہ یارو یہاں پہ آ کر تو اتحاد کر لو، یہاں پہ آ کر تو ایک اسٹیج سے آواز کو بلند کر لو، یہاں تو فلسطینیوں کے سر پہ سارے بیک وقت ایک ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دو۔ میں تمام سنی سربراہان سے کہتا ہوں، خدارا ایک پلیٹ فارم سے فلسطین کی امداد کی مہم کا آغاز کیا جائے۔ اور دوسرا، یہ بات کافی مشکل ہے اور لیکن ہمارا کام ہے اذان دینا، ہمارا کام ہے اجاگر کرنا۔ 12 ربیع الاول شریف، 12 ربیع الاول شریف یہ وہ دن ہے جو اتحاد امت کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جو ملت وحدہ کا دن ہے، یہ وہ دن ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دن بھی نہ ہم تنظیموں سے نکل سکے نہ تحریکوں سے نکل سکے۔ ہر کوئی آ رہا ہے جناب، ہر ایک کی اپنی ٹائمنگ ہے، جلوس لے کر آ رہا ہے جناب، کسی کا سٹیج یہاں پہ لگا، کسی کا سٹیج وہاں پہ لگا ہے۔ یہ میرا درد نہیں، یہ عوام اہل سنت کا درد ہے کہ ساری سنی قیادت 12 ربیع الاول کو ایک سٹیج پہ نظر آئے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ یہ 12 ربیع الاول شریف یہ اتحاد امت کا دن ہے، یہ اتحاد امت خدارہ تنظیموں اور تحریکوں سے نکل کر حضور کے میلاد کے دن عوام اہل سنت سے ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آؤ۔ ایک پلیٹ فارم پر شہر گجرانوالہ میں، ہر شہر میں ایک مرکزی سٹیج ہونا چاہیے جس پہ ساری سنی قیادت اکٹھی ہونی چاہیے، ساری سنی قیادت وہاں پہ اکٹھی ہونی چاہیے۔ اور 12 ربیع الاول کو کفر کو یہ پیغام جانا چاہیے، یہ جلوس نہیں تھا، یہ بلکہ اتحاد امت کا دن بھی تھا، یہ ملت وحدہ کا دن بھی تھا۔ یہ یاد رکھنا، کافر ہمارے بم سے نہیں ڈرتا، کافر ہمارے اسلحے سے نہیں ڈرتا، کافر ہماری طاقت سے نہیں ڈرتا، کافر ڈرتا ہے تو ہمارے اتحاد سے ڈرتا ہے، کافر ہمارے اتحاد سے ڈرتا ہے۔ میں کہتا ہوں فلسطین میں پاکستان متحد ہو کر آواز اٹھائے تو انشاءاللہ اسرائیل ایسے بھاگے گا، اسرائیل ایسے بھاگے گا۔ اور یہ میں ہی نہیں کہتا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے والذین ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اگر تم اکٹھے ہو جاؤ گے اس اکٹھ کی وجہ سے اللہ کا دشمن بھی بھاگے گا، تمہارا دشمن بھی بھاگے گا۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے ایوان کے علماء ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ میرے رب کا قرآن بھی کہتا ہے تمہارا جو اکٹھ ہے، یہ اتحاد جو ہے، یہ انشاءاللہ اسرائیل کو بھی بھگا کے رکھ دے گا۔ اتحاد امت سے یہ ڈرتا ہے۔ تو میں تمام تر سنی تنظیموں سے یہ گزارش کروں گا، ایک تو فلسطین میں مدد کی جائے ایک پلیٹ فارم سے،
دوسرا یہ 12 ربیع الاول شریف کو ایک اسٹیج لگایا جائے جس پہ ساری سنی کی عادت جمع ہو، اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے یہ دعوت اتحاد فاؤنڈیشن جو شروع کی ہے، اللہ کے فضل سے یہ ہم نے کسی تنظیم اور تحریک کے طور پہ نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ مجھے کوئی کہتا ہے جناب آپ نے تسی نوی تحریک کھول لی ہے، تسی نوی تنظیم کھول رہی ہے، جناب یہ صرف اہل سنت کے مفاد کے لیے، یہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے، کسی ایک تحریک کے لیے ہم کام نہیں کرتے، کسی ایک تنظیم کے ماتحت ہم نہیں رہتے، یہ صرف مفادات اہل سنت کے لیے ہم نے اللہ کے فضل سے یہ تعلیمی سال کی ابتدا ہو رہی ہے، 1 جون سے ہم نے کتابیں دینے کا سلسلہ جو شروع کرنا ہے، اس میں ہم نے کسی ایک تنظیم کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی ایک تحریک کو نہیں دیکھا کہ جناب ہم فلاں تحریک کے فلاں مدرسے میں بچوں کو کتابیں دیں گے۔ ہم اتحاد امت کا کردار سے پیغام بھی دیتے ہیں، ہم سارے سنی مدارس میں کتابیں پہنچائیں گے، ہم سارے سنی مدارس میں، ہم کسی ایک تحریک ایک تنظیم نہیں، ہم نے اہل سنت بن کے چلنا ہے۔ یہ تحریک اور تنظیم ہوتی ہیں، اسلام میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کسی عمل کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کسی کام کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اب جناب دوسری پیر دوسری تحریک کو ہم چھوڑتے چلے جائیں۔ خیر یہ کڑوی باتیں ہیں، کچھ ہضم نہ کر سکے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، اپنے ہاضمے کو درست کریں وہ لوگ۔ خیر انشاءاللہ 1 جون سے ہم نے جو طلباء کے لیے مہم کو شروع کیا، یہ جو دعوت اتحاد فاؤنڈیشن ہے، ہمارا یہ عزم ہے سب سے پہلے تو ہر محاذ پہ ختم نبوت کی بات کرنا، نمبر 2 جو اسلام کے قلعے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہم نے ان کے نظام کو بہتر سے بہترین بنانا ہے۔ مدارس کے اندر بڑے طلباء ایسے ہیں جو کتابیں بھی نہیں خرید سکتے، انشاءاللہ ہم نے ان کے لیے کوشش کی۔ جامعہ مدینۃ العلم وہاں کے 5 طلباء جو دورہ حدیث شریف پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کو حدیث کی کتابیں پہنچائیں گے۔ ذرا بولو تو صحیح یار، حوصلہ افزائی کے لیے بول دو۔ اور اسی طرح جامعۃ المدینہ انشاءاللہ دورہ حدیث شریف 20 طلباء کو انشاءاللہ وہاں پہ کتابیں پہنچائی جائیں گی۔ ادارات المصطفیٰ، جامعہ ادارات المصطفیٰ وہاں کے 10 طلباء کرام ہیں کہ جن کو دورہ حدیث شریف کی کتابیں پہنچائی جائیں گی۔ نصرت الاسلام مفتی شعبان صاحب وہاں کے 11 طلباء کرام، ان کی تعداد پہنچی، انشاءاللہ وہاں ہم حدیث پاک کی کتابیں دورۃ الحدیث کے طلباء کو پہنچائیں گے۔ گول مسجد جامعہ نقشبندیہ انشاءاللہ وہاں کے 5 طلباء کرام کہ وہاں پر انشاءاللہ ہم دورہ حدیث شریف کی کتابوں کو پہنچائیں گے۔ اسی طرح جامعہ شیخ الحدیث شاہین آباد انشاءاللہ وہاں کے 4 طلباء کی تعداد پہنچی کہ انشاءاللہ وہاں 4 طلباء کرام کو دورہ حدیث شریف کی کتابیں پہنچائیں گے۔ اس مہم میں ہمارے ساتھ کوششیں کی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ابھی کچھ پیسوں کی، کچھ کتابوں کی ضرورت ہے، اور میں سب کی بارگاہ میں یہی گزارش کروں گا کہ اس مہم میں تعاون کریں، اس مہم میں تعاون کریں۔ 1 جون سے انشاءاللہ ہم نے کتابیں دینے کا سلسلہ کرنا ہے، 60 سے 70 ہزار کی بھی ضرورت ہے، اور اس سال تو یہ دورہ حدیث شریف کے طلباء ہیں، لیکن ہمارا عزم اس سے بھی آگے ہے۔ ہم نے انشاءاللہ درس نظامی عالم کورس کرنے والے ہر طالب علم کو کتاب پہنچانی ہے، انشاءاللہ وہ صبح بھی آئے گی، ہر طالب علم تک ہم کتاب کو پہنچائیں گے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا ختم نبوت کے کام کے لیے، اس طلباء کرام کے اعزاز کے لیے، اس مقدس کام کے لیے، دیکھیں نا طالب علم جب حدیث کی کتاب پڑھیں گے، جب وہ کتاب پڑھے گا اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا، وہ جب حدیث پڑھ کر آگے بچوں کو پڑھانے بیٹھے گا اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ اب اس سے سن کر، خطاب سن کر کوئی عمل کرے گا، عمل کرنے والے کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور جب وہ طالب علموں کو پڑھائے گا، اس طرح ایک سلسلہ چلتا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ کی صورت ہے، صدقہ جاریہ کی صورت ہے۔ اس میں آپ 1 کتاب، 2 کتاب، 1 سیٹ، 2 سیٹ، جتنا بھی تعاون کر سکے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح یہ دعوت اتحاد فاؤنڈیشن، اس کے جو پروگرام ہیں وہ پہلے بھی میں اعلان کر چکا، دوبارہ بھی سماعت کر لیں۔ 26 مئی 7 ستمبر کو ہم لا نبی آبادی کانفرنس کرتے تھے، انشاءاللہ یہ 26 مئی کو ہر سال لا نبی آبادی کانفرنس ہوا کریں گے۔ اس کے علاوہ 28 صفر المظفر امام حسن مجتبی خلیفہ راشد
آپ کی شہادت اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلہ میں انشاءاللہ جلوس کی جو ہم صورت بناتے ہیں انشاءاللہ وہ اس سال بھی نکلے گا. آپ سب نے شرکت کرنی ہے. 28 صفر مظفر اسی ڈیرے سے صابری مسجد سے ہوتے ہوئے ہم حاجی صادق صاحب کے مزار شریف تک جاتے ہیں. اور ایک اور خوشخبری کہ انشاءاللہ العزیز نواسہ رسول سید الشہداء سید السادات حضرت امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام آپ کے نام کا بھی جلوس نکالا کریں گے. ہاتھوں کو بلند کرو. انشاءاللہ شرکت کریں گے. 10 محرم الحرام انشاءاللہ سید الشہداء حضرت امام حسین مجتبیٰ. بڑا ہو گیا لوگوں نے تماشا بنا لیا آپ کی شہادت کو. انشاءاللہ ہم سنی نوجوان بتائیں گے, ہم سنی عوام بتائیں گے کہ امام حسین سے محبت کیسے کرتے ہیں. ہم بتائیں گے کہ سنی داستان اہل بیت کیسے کرتے ہیں. انشاءاللہ 10 محرم الحرام حضرت امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کی یاد میں جلوس نکالا کریں گے. اسی طرح 14 فروری یوم درود پاک. پہلے ہوتا تھا ہم ہر سال درود پاک اکٹھا کرتے تھے, لیکن انشاءاللہ ہر مہینے 12 تاریخ کو, انگریزی پہلے 14 تاریخ کا اعلان ہوا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 12ویں کی نسبت سے انشاءاللہ ہر ماہ 12 تاریخ کو اسی ڈیرے پر انشاءاللہ درود پاک کی محفل ہوا کرے گی. انشاءاللہ محفل ہوا کرے گا. ہر مہینے درود پاک ہم اکٹھا کیا کریں گے. اس کام کو بھی مزید ہم اجاگر سے اجاگر کرتے رہیں گے. میں سبھی کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ دعوت اتحاد فاؤنڈیشن اس کا ساتھ دیں, اس کے ساتھ چلیں اور اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں پر رحم نازل فرمائے. اختتام کی طرف چلتے ہیں. ایک نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, لا نبی بعدی, لا نبی بعدی, لا نبی بعدی, لا نبی بعدی. تاجدار ختم نبوت, سینوں کا زور لگا کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. فدا کا یا رسول اللہ, فدا کا, فدا کا, فدا کا, فدا کا, فدا کا, فدا کا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور کافر کا بس ایک علاج, الجہاد الجہاد. کافر کا بس ایک علاج, 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 کافر کا بس ایک علاج. یہ پاکستان کے حکمران بھی سن لے, یہ مذاکرات سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا. یہ اسرائیل کو سبق ملے گا تو کافر کا بس ایک علاج, کافر کا بس ایک علاج, کافر کا بس ایک علاج. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.